اور ایک اور جو میں معاملہ بتانا چاہتا ہوں، سیدہ پاک سے ہماری بڑی محبت ہے، ان کے قدمین کے نیچے جو مٹی لگی ہے اگر وہ ہمیں مل جائے خدا کی قسم وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں پر ان سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے وہاں پر ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ اب معاشرہ اس دلدل میں گر چکا ہے کہ اب پہلے ہم کہتے تھے کہ ہم تباہ و بربادی کے دانے پہ کھڑے ہیں، اب ہم تباہ و بربادی والی وہ جو دلدل ہے اس کے اندر گر چکے ہیں۔ اب اگر ہمیں باہر آنا ہے تو پھر سے ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پھر سے سیدہ پاک کا دامن تھامنا ہوگا۔ جو کچھ سوشل میڈیا کی مختلف قسم کی ایپس پہ آج کل ہوتا ہے، آپ سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، بالخصوص نوجوان۔ ابھی یہ محرم کا مہینہ جا رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے حضرت علی کا ذکر ہے، پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے، پیچھے حسنین کریمین کا ذکر ہے، اور آگے خواتین اپنے آدھے ننگے جسم لے کر آ گئی ہیں اور وہ ایکٹ کر رہی ہیں۔ کوئی لنگر پکا کے اپنے آپ کو دکھا رہی ہے، کوئی اور اس طرح کے معاملات میں۔ عورت اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، اگر غیر محرم کے کانوں میں آواز جائے گی۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، کیوں اذان نہیں دیتی؟ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو جس عورت کی آواز کا پردہ ہے، جو عورت قرآن اونچا نہیں پڑھ سکتی کہ غیر محرم کے کانوں میں آواز نہ جائے، وہ کس طرح پیچھے فضول قسم کے ٹپے اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کے یا سیدہ پاک کا ذکر لگا کے وہ آدھا ننگا جسم لے کر لنگر کیسے بانٹ سکتی؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ وہ سیدہ کائنات جن سے پوچھا گیا عورت کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا عورت اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کبھی نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ کسی غیر محرم نے کبھی اس کو دیکھا، اس کو عورت کہتے ہیں۔ تو آج ننگے جسم لے کے چند لائکس کی خاطر، چند کمنٹس کی خاطر، تھوڑی پرموشن کی خاطر ہم لوگ سیدہ کائنات کی بھی جو ان کی سیرت ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قیامت کے دن کس منہ سے جاؤ گے سیدہ پاک کے سامنے؟ یہ تو زندہ کی بات ہے کہ سیدہ کائنات نے یہ فرمایا عورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جس نے کبھی کسی غیر محرم کو اور نہ کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو، وہ عورت ہے۔ حضرت سیدہ پاک حضور کے ظاہری وصال کے بعد صرف ایک مرتبہ مسکرائی ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ حضور کے وصال کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد آپ بھی وصال فرما گئی تھی۔ حضور کی محبت اس قدر زیادہ تھی کہ برداشت نہیں کر پائیں، ایک دفعہ مسکرائی ہیں حضور کے وصال کے بعد۔ کب؟ آپ ایک دن بیٹھی تھی، اسماء بنت امیس آپ کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ بات آج دل پہ نقش کر کے نا جا کے اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی سنائیے گا، یہ یاد کر کے لے کے جائیے گا کہ ہم جن کی محبت کے دعوے کرتے ہیں ان کا عمل کیا تھا۔ حضرت سیدہ پاک بیٹھی تھی، اسماء بنت امیس بھی پاس تھی، پریشان تھی۔ پوچھا حضرت اسماء بنت امیس نے کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہا کہ یہاں پہ جو عرب کے اندر سٹائل ہے، جس طرح ڈولی لے کے جاتے ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے تو میت کے جسم کا سٹرکچر نظر آتا ہے اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون ہے یا مرد ہے۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ مرنے کے بعد بھی کسی کی نظر محمد کی بیٹی کے جنازے پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اب میں اس سے بڑھ کے یار کیا بات کروں، شاید میرا تو اب خود میرا ساتھ نہیں دے رہی زبان میں۔ کہا کہ محمد کی بیٹی کے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی، اس لیے وصیت فرمائی تھی کہ جنازہ کب ہوگا؟ رات کو ہوگا۔ تو پھر اسماء بنت امیس نے کہا میں حبشہ میں رہی ہوں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر ڈولی کے اوپر درخت کے پتے یا ٹہنیاں ڈال دی جاتی ہیں جس سے وہ پوری کی پوری کور ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا نیچے کس کی میت ہے۔ حضرت سیدہ پاک نے آگے بڑھ کر حضرت اسماء بنت امیس کا ہاتھ چوم لیا اور کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی مجھے ایسے ہی رخصت کیا جائے گا۔ تو دیکھیں وہ تو مرنے کے بعد بھی، ظاہری پردے کے بعد بھی اس قدر وہ پردے کا خیال رکھتی ہیں۔ ہماری زندہ بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو کبھی سخت جملہ ہے، وہ جو آگ کبھی کوٹھوں پہ لگی تھی، وہ آج ہمارے خدا کی قسم گھروں میں لگ چکی ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جتنے ہم لوگ دیکھتے ہیں کافروں کی بچی ہیں، یہ ساری یہودیوں کی بچی ہیں،
یہ ساری ہندوؤں کی بچی ہیں، ہندوؤں کی بھی بچی ہو، یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی ہو، پھر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس کا ننگا جسم دیکھیں۔ بلکہ حضور کے پاس جب وہ بادشاہ کی بیٹی آئی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اس کو چادر دی، اپنی چادر کالی کملی۔ آج لوگ کہتے ہیں کاش کالی کملی کے نیچے چھپنے کا موقع مل جائے، کاش کرم ہو جائے۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اس کو دی۔ بعض صحابہ بولے یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیٹی ہے جو اس کا پھر کام یہ ہے اس نے سیدہ پاک کی سیرت